السلام علیکم دوستو، زینن ٹی وی میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کو تاریخ کے دلچسپ حقائق اور دنیا کی خوبصورتی پر بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کے کھودے ہوئے کنووں کے بارے میں۔ سعودی عرب کا ایک گاؤں لینا تاریخ کے کئی عجائبات پر مشتمل ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے جنات کے کھودے ہوئے 300 کنویں بھی ہیں۔ ان میں سے بیشتر اگرچہ ناکار ہو چکے ہیں، مگر 20 کنووں سے اب بھی لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ جنات نے یہ کنویں زمین کے بجائے سخت ترین چٹانوں کو توڑ کر بنائے تھے، جس پر آج بھی ماہرین حیران ہیں۔ اس عجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کا یہ تاریخی گاؤں لینا مملکت کے شمالی شہر رفح سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم علاقہ اپنے میٹھے پانی کی وجہ سے ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں بیت المقدس اور یمن کے مابین پیدل سفر کا مشہور راستہ اسی گاؤں سے گزرتا تھا۔ عدن سے عراق جانے والی ملکہ زبیدہ کی بنائی ہوئی مشہور سڑک درب زبیدہ بھی یہیں سے ہو کر جاتی ہے۔ اب بھی سیر و تفریح کے لیے شائقین بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ اس قدیم گاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اترا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر یمن جا رہے تھے تو یہاں ٹھہرے۔ اس بے آب و گیا علاقے میں لشکر کو پانی کی ضرورت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہنگامی طور پر کنویں کھودیں، تو جنات نے چٹانوں پر مشتمل اس سخت ترین زمین میں 300 کنویں کھود دیے۔ یہ انتہائی گہرے کنویں اب بھی اصلی حالت پر موجود ہیں، جنہیں زمین پر اب بھی اپنا وجود رکھنے والا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ جنات نے چٹانوں کو کاٹنے کے لیے ڈرل مشین کی طرح کا کوئی آلہ استعمال کیا تھا، جس کے نشانات اب بھی کنویں کے چاروں اطراف واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جنات نے آخر کس طرح ان سخت ترین چٹانوں کو 60 سے 80 میٹر گہرائی تک کاٹا اور انہوں نے کون سے آلات کی مدد حاصل کی۔ اگرچہ ان 300 میں سے اس وقت 20 کنویں ہی کارآمد رہ گئے ہیں، تاہم سارے کنووں کے نشانات اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کنووں کو دیکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت یمن جا رہے تھے تو وہ یہاں دوپہر کے کھانے کے لیے اترے۔ لشکر میں جنات بھی شامل تھے۔ جب لوگ پیاسے ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے کمانڈر سبتر کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس سے اس کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مگر میٹھا پانی تو آپ کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبتر کو پانی نکالنے کا حکم دیا تو تھوڑی دیر میں ہی اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے 300 کنویں کھود دیے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ معروف مورخ یاقوت حموی کے دور تک یہ سارے کنویں میٹھے پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یاقوت حموی نے اپنی مشہور کتاب معجم البدان میں لکھا کہ لینا عراق کے شہر سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے 7ویں منزل پر آتا ہے۔ یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کنووں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ ان کنووں کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا، جہاں عراق اور عرب کے تاجر منڈیاں لگاتے۔ نجد سمیت سعودی عرب کے شمالی علاقوں کے لوگ یہاں آ کر خریداری کرتے۔ تاجر اپنے سامان تجارت کو یہیں اگلے سیزن تک محفوظ کرنے کے لیے پہاڑوں پر بنے ہوئے بڑے بڑے گوداموں میں محفوظ رکھتے تھے، جنہیں سیابیت کہا جاتا ہے۔ یہ گودام اب بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ علاقہ مختلف آثار قدیمیہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں ایک شاہی قلعہ بھی تعمیر کروایا ہے۔ 1354 ہجری میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو گارے، پتھروں اور لکڑیوں سے بنایا گیا۔ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔
جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا۔ وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر کیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری یوٹیوب ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یوٹیوب ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔